عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے سید الشہداء امام عالی مقام کے پاک ذکر کے توسل سے شہداء کربلا کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا ذکر پاک کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اور آپ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب اخر رسول و زوج البطول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میں بغیر کسی تمہید کے جی آج کی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اچھا لیکن اس سے پہلے ہم جو ذکر کر رہے تھے جی اس ذکر کے ساتھ آج کے اس ذکر کا سلسلہ ملانے کے لیے تاکہ تسلسل قائم رہے، جی جی تو ہم الحمدللہ ذکر کر رہے تھے 4 یار کا، سبحان اللہ، اور اس کے ضمن میں سارے صحابہ کا، بے شک چونکہ بڑی شان والی ہستیاں ہیں۔ بے شک اور آج تک میں نے اپنے حساب سے جو ما فی الضمیر ذکر کیا تھا اس میں نے یہ بتایا تھا جی کہ سارے صحابہ شان والے، سبحان اللہ، بے شک سارے صحابہ جنتی، جنتی، سارے صحابہ عادل، اور سب سے اللہ راضی واہ واہ، اور سب سے رسول اللہ راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جی ان کا ذکر رب نے کیا، بے شک، ان کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا، واہ، اور ان کی شان خود صحابہ نے بیان کی، جی یعنی صحابہ کرام کی شان خود صحابہ نے بیان کی، جی اور اس انداز میں کی ہے کہ آج بھی سمجھنے والا اور محبت سے سننے والا جب سنتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جی اولئک اصحاب محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ ہیں وہ حضور کے اصحاب، بے شک، افضل هذه الامہ، سبحان اللہ، یہ تمغہ ملا جی سارے صحابہ کو، جی یہ تمغہ ملا کہ اس امت میں سب سے افضل ہے۔ جی اب آپ اندازہ فرمائیں امت کب سے ہے، کب تک ہے، جی جی اور امت کتنی ہے اللہ جانے اور اللہ کا، اور ظاہر بات ہے اس امت میں ہستیاں بھی آئی جی اور اس وقت بھی موجود ہیں، اور قیامت تک ایک سے ایک ہستی آتی رہے گی، کوئی غوث کی شکل میں، کوئی قطب کی شکل میں، جی کوئی ابدال کی شکل میں، کوئی افراد کی شکل میں، جی کوئی مجدد کی شکل میں، جی کوئی محدث کی شکل میں، یہ شان والی ہستیاں اس امت میں آتی رہیں گی، جی لیکن چاہے جتنی شان کیوں نہ ہو جی اور چاہے جتنا مرتبہ اور مقام کیوں نہ ہو، لیکن اس امت میں امت سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، بے شک، سبحان اور اللہ، یہ فیصلہ کسی آج کے محب کا نہیں بلکہ خود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا، سبحان اللہ، یہ سارے صحابہ جو تھے یہ اس امت میں افضل ترین نفوس قدسیہ تھے، جی افضل هذه الامہ، یعنی یہ صحابہ اس امت میں سب سے افضل ہے۔ بے شک، اور پھر ان کا حال کیا تھا تو ان کے اوصاف گنا رہے ہیں، واہ، ارشاد، ان کی حالت، ان کی پوزیشن اور ان کا تمام انسانوں میں جو امتیازی حال تھا وہ یہ تھا، جی اس میں ذکر کرتے ہیں ابر رہا قلوباً، جی یعنی وہ سارے کے سارے صحابہ نیک دل تھے، سبحان اللہ، یعنی سارے صحابہ نیک دل، بے شک، اور اس نیک دل کا ضد ہے بد دل، جی اور دار و مدار انسان کا دل پہ ہے، جی بے شک، اگر دل سدھر جائے تو سب سدھر جائے، جی جی اور اگر دل بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے، بے شک، یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا مدار دل پہ ہے، جی
اور اللہ تعالیٰ نہ تو حسن کو دیکھتا ہے نہ مال کو، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، بے شک کیا کہنا خوب، انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو جب سارا مدار انسان کے دل پہ ہے تو یہ سارے صحابہ نیک دل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپر، اور یہاں پر صیغہ جو استعمال ہوا وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ۔ ایک آدمی اپنے حساب سے رب کے فضل سے حضور کے کرم سے چاہے جتنا نیک دل بن جائے، یہ اس سے بھی زیادہ نیک دل۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک آدمی انتہائی درجے کا نیک دل بن جائے تو صحابہ اس سے بھی زیادہ نیک دل۔ ایک تو وصف ان کا یہ تھا کہ اس وصف میں وہ سب سے جدا، ساری امت سے جدا۔ اور دوسرا وصف کیا ذکر کیا؟ اعمقها علما، یعنی صحابہ کرام کے پاس جو حضور کی عطا سے علم تھا، وہ علم لفظ جو استعمال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یہ عمق سے عمیق، یعنی ان کا علم بہت گہرا تھا۔ ایک ہے گہرائی اور ایک ہے گہرائی۔ گہرائی والے تو نظر آ جائیں گے لیکن گہرائی والے بہت کم، جن کا علم گہرا ہو۔ اب انہیں جو حضور نے دیا تھا اس علم کی گہرائی کا اندازہ نہ آج تک کوئی لگا سکا اور نہ قیامت تک لگا سکے گا۔ دنیا حیران ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو جو حضور نے علم دیا تھا وہ علم کتنا تھا کسی کو پتہ نہیں، اور ان کا علم اتنا یعنی گہرائی والا اعمقها علما۔ اور تیسرا وصف جو بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں اقلها تکلفا، سارے صحابہ کی جماعت میں کسی بھی صحابے میں بناوٹ بھی نہیں، جو تھا وہ سب حقیقت تھی۔ ایک ہے بناوٹ اور ایک ہے حقیقت، اور بیڑا غرق ہو اس بناوٹ کا۔ آج امت کو یہ جو حالات دیکھنے پڑے وہ اسی بناوٹ کا نتیجہ ہے۔ ہر میدان میں بناوٹ والے تو خوب ملیں گے لیکن حقیقت میں وہ چیز بہت کم ملتی، اور ظاہر بات ہے بناوٹ ہے اور اصل اور حقیقت ہے۔ یعنی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ کیا کہنا، بہت حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ بہت خوب۔ اور آج حال یہ ہے کہ انہیں کاغذ کے پھولوں کی دنیا دیوانی، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان پھولوں سے ہمیں وہ خوشبو ملے، مل ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوشبو تو اس پھول سے ملے گی جو واقعی گلاب کا پھول ہو۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کا یہ وصف بدرجہ اتم ہر صحابی میں تھا، اور اس کو اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں تو میں عرض کر دوں، یہ بناوٹ اور حقیقت ایک ہے ظاہر جو سب کو دکھائی دے، اور ایک ہے باطن جو سب کو تو نہیں بلکہ کسی کو دکھائی دے۔ بہت خوب۔ اب ظاہر میں بناوٹ ایسی کہ لوگ سمجھیں کہ بس پہنچا ہوا ہے، لوگ سمجھیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا گرا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنا گرا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ایسا، سج دھج ایسی، اور رعب اور دبدبا ایسا کہ جو دیکھے سہم جائے کہ پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ پہنچا ہوا سمجھ کر کے اور لوگ اسی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، پہنچا دے گا۔ اب یہ کیا پہنچا ہے جس نے پہنچنے والی راہ ہی نہیں دیکھی، یہ تو اس راہ پہ ہے جو اس درجے اور مقام پر پہنچنے سے دور کر دے۔ تو صحابہ کرام پوری جماعت صحابہ، سبحان اللہ، پوری جماعت صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی بناوٹ والا، جو ظاہر وہی باطن، اور جو باطن اور وہی ظاہر۔ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں، یہ ہے مومن کی پہچان۔
جو واقعی مصطفیٰ کا غلام ہے اس میں یہ دوغلاپن نہیں ہو سکتا. جو ظاہر ہے وہ اندر ہے اور جو اندر ہے وہی باہر ہے. لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اندر شیطانیت ہو اور باہر میں صوفیت ہو تو اس کا نام ایمان نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہے. یہی تو منافق کی پہچان ہے. جیسے وہ پہچان مومن کی ہے کہ اندر اور باہر ایک، یہ مومن ہے. اندر ایک اور باہر ایک تو منافق ہے. اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے اور پھر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس جماعت میں ہوں. یہ ہے خود اپنے آپ کو پہچاننے کا معاملہ. اللہ کرے ہم دوسروں کو ناپتے پھرتے ہیں، دوسروں کو ناپیں بعد میں، پہلے ذرا خود کو پہچان لیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، یا ایمان والوں کی صف میں ہیں یا پھر منافقین کی صف میں ہیں. اللہ نہ کرے اگر ذرہ بھی نفاق ہو تو آج ہی ان پاک دنوں میں ان ہستیوں کے وسیلے سے ان محفلوں میں یہ دعا مانگ کر کے اٹھیں کہ مولا نفاق سے بچا اور ایمان والا بنا دے، ظاہر اور باطن کو ایک کر دے تاکہ نفاق کی بو تک نہ پائی جائے. جدھر نظر آئے ادھر ایمان کا نور نظر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. تو یہ اوصاف تھے صحابہ کے. ابرھا قلوبا، اعمقھا علما، اقلھا تکلفا. یعنی بالکل بناوٹ تھی ہی نہیں. اب سنیں، یہ بات قابل غور ہے. اللہ کرے ہمارے سینوں میں اتر جائے، سینوں میں اتر جائے. یہ بات سینوں میں اتارنے کے قابل ہے. صحابہ کرام ہیں کون؟ ہم نے اور آپ نے تعریفیں کی جو حدیث میں لکھی ہیں، اور اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے. لیکن یہاں پر صحابہ کی معرفت اور پہچان کے لیے جس چیز کو ذکر اور جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ ذرا اس صحابی کی زبان سے سن لیں. آپ فرماتے ہیں صحابہ کوئی معمولی ہستی ہے، اختارہم اللہ، اختارہم اللہ. یہ اس پہ ذرا غور کریں. صحابہ کون ہیں؟ تو اس صحابی نے یہ کہا کہ صحابہ وہ ہیں جن کو رب نے چنا، جن کو رب نے چنا. یہ اختیار کا معنی ہے چننا، یعنی کسی بھی چیز میں سے اس چیز میں جو اچھے سے اچھی چیز ہو اسے چن کر کے نکالنا. اور پھر یہ ہے چننے والے پہ اس کی معرفت، اس کا علم، اس کی قابلیت. وہ جتنا قابل ہوگا وہ اتنی ہی اچھی چیز اٹھائے گا. چیدہ چنے ہوئے، یعنی صحابہ وہ ہیں جس کو اولاد آدم میں سے، حضرت آدم کی پوری اولاد میں سے، حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والی حضرت آدم کی جو اولاد ہے اس اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہیں پروردگار عالم کے چنے ہوئے. بے شک رب نے چنا، اور ظاہر بات ہے رب علیم ہے، رب خبیر ہے. بے شک. اور پھر چنا بھی ہے تو پھر کس کام کے لیے چنا تو اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب نے چنا دو بڑے اہم کاموں کے لیے چنا، اور وہ دو کام یہ تھے، یہ صحبت نبی ہی والخدمت دین ہی. رب نے انہیں چنا ہی اس لیے تھا کہ نبی کی صحبت پائیں اور دین کے خادم بن جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت صحابہ کی تعریف یہ ہوئی کہ صحابہ وہ ہیں جنہیں رب نے چنا. بے شک. آپ اور ہم بھی جب چیز لینے جاتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے جو ہمیں اچھے سے اچھی لگتی ہے وہ چن کے لاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا چناؤ ہے. گھر آ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نقص نکلتا ہے. ہم نے صرف ظاہر کا رنگ دیکھا، اندر کا گلا سڑا حصہ نہیں دیکھا، کیونکہ ہم علیم اور خبیر نہیں ہیں. مولا علیم اور خبیر ہے، اور جب رب نے چنا ہے تو ان کے اندر میں بغض ہو، نفاق ہو، کیا رب ایسوں کا چنے گا جن کا اندر گندا ہو؟ نہیں، رب نے انہیں چنا ہے
अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 اور چنا بھی دو اور ان نفوس قدسیہ نے واقعی اس چناؤ کا حق ادا کر حق دیا ادا کر ایک ایک صحابی نے رب کے اس چناؤ کا حق ادا کر دیا یعنی حضور کی صحبت بھی اور حضور کے دین کی خدمت بھی ان دونوں چیزوں کا ان صحابہ نے کیا کر دیا حق ادا کر دیا اور اگر حق ادا نہ کر دے تو پھر قیامت تک ان کے ذکر کو یہ بلندیاں نہ ملتی یہ بلندیاں نہ ملتی یہ بلندیاں اسی وجہ سے ملی ہیں کہ جب انہوں نے رب کے اس چناؤ پر پورا اترتے ہوئے صحبت کا بھی حق ادا کر دیا نہ تو صحبت میں کمی آنے دی اور نہ دین کی خدمت میں کمی آنے دی اگر موقع آیا تو دین کی خدمت کے لیے وطن چھوڑ دیا موقع آیا تو دین کی خدمت کے لیے پورا کا پورا مال لٹا دیا اور اگر موقع آیا تو لیکن میں کی گفتگو میں کہ ان چنے ہوئے میں سے جنہیں مصطفیٰ نے چنا وہ جو سب رب کے چنے ہوئے تھے پھر انہیں چنے ہوئے میں سے مصطفیٰ نے چنا اور جنہیں مصطفیٰ نے چنا موقع آئے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو ٹھیک ہے لیکن جانوں کا نذرانہ لے کے پیش کرو اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو یا رسول اللہ وقت آیا تو جانوں کے نذرانے دیں گے اور یہ سر اچھل اچھل کے تڑپ تڑپ کے اور آپ کے بابا کے نام میں آج بھی تاثیر ہے بے شک اور وہ نام سارے کے سارے موجود ہیں کوئی تکلیف آئے تو ورد کر کے کہو مولا ان ناموں کا صدقہ حج پہ بھی جائیں تو دعا کروائیں کہ دعا کرنا واپس آ جاؤں لیکن اگر جذبہ صادق ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ دعا کرو واپس آ جاؤں وہ یہ کہے دعا کرو جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں یہ چنی ہوئی جماعت ہے اس میں کو امید مل گئی کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت آئے اور جان دے دے تو کچھ ان میں سے وہ جن کو ان کی مراد مل گئی اور کچھ ابھی انتظار میں ہے کہ کب وقت آئے کہ ہم اپنی جان کریں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو آج ہی دیکھ لے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی اور یہ 10 صحابہ جن کا نام لے لے کے میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی اس لیے ان کو یہ تم کا ملا 10 وہ ہیں جنہیں جی مولا علی کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ جو ترتیب ہے جو ہمیں احادیث کریمہ سے ملتی ہے لیکن رہی بات فضیلتوں کی رکھے میرے آقا نے جب میرے آقا کی عطاؤں کا حال جب مولا علی کی ذات کو دیکھتے ہیں اور جب انہیں جو مصطفیٰ نے دیا اسے دیکھتے ہیں تو پھر پوری دنیا پکار اٹھتی ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں بے شک حق ہے کیوں قریب رکھ کر کے آنے والوں قیامت تک آنے والے ایمان والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا تو قریب تو سب تھے لیکن آج بھی ابو بکر سب سے اور آج بھی عمر سب سے کثیرہ یہ نفی کی ہے یعنی کسی کو بھی میسر نشد حاصل نہ ہوئی ای سعادت یہ نیک وقتی لیکن یہ شان کسی کو نہیں ملی اور پھر تو بزرگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ انسانوں میں پورے انسانوں میں کسی کو یہ سعادت نہیں ملی اب بھائی ہم اگر اس چیز سے واقع اس کو اگر میں ایک بات عرض کروں ابھی میرے ذہن میں آئی سمجھانے کے لیے انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے صاحب بڑی قیمتی ہے اب ابتدا چاہے جیسے ہو لیکن ہر مومن سے ہو کعبۃ اللہ کے اندر تو آج بھی کوئی نہیں جا سکتا بڑے بڑے جاتے ہیں اور وہ بھی حکمراں بادشاہ شہنشاہ 9 ذی الحجہ کو جب یہ دروازہ کھلتا حاجی سب ہوتے ہیں دیا جاتا ہے اور غلاف بدلا جاتا ہے اور بڑے خدا کے اندر واہ واہ بہت خوب بیت اللہ کے اندر
اب یہ واقعہ تو سب کے ذہن میں ہوگا جی اور بارہا سنا بھی ہے. آپ کی والدہ جن کا نام ہے فاطمہ ہے، یعنی صرف تقریباً 4 ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی قبر میں حضور لیٹے اور قبر کو نور سے بھر دیا. قبر تیار ہوئی، دفن ہونے والا بعد میں دفن ہوگا. میرے آقا نے اس میں سو گئی ہے طواف کے لیے، اور طواف میں آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت بھیڑ رہتی ہے، بڑی بھیڑ تھی اور اچانک آثار ظاہر ہوئے ولادت کے. اب نہ تو وہاں سے گھر پہنچ سکتی ہے اور انہی لوگوں کے بیچ میں ولادت ہو، یہ انہیں کوفے کی مسجد میں شہادت ہوئی. مسجد بھی کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. بے شک. اور آدمی مسجد میں آتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ شان ہے جو صحابہ کرام میں صرف اور صرف مولا علی آئی. بڑوں کی تربیت میں ہے، نگرانی میں ہے. تو بڑوں کے اس گھر میں جو کردار ہے، جو ان کے عادات اطوار ہے، اس کا اثر اس بچے پہ آئے گا کہ نہیں؟ اس سے باپ کا، گھر والوں کا بچوں پہ اثر یقینی، اور یہ سب اس کے مشاہدہ کر کے اور تجربہ کر چکے ہیں. گھر میں نمازی ہوں گے تو بچہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن جب ماں باپ کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو ایک دن دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن، کئی دنوں. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. صحابہ سب شان والے، لیکن ہے کوئی ایسا صحابی کہ جس کی تربیت نبی کے گھر میں ہوئی ہو؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی صدیق اکبر شان والے، بے شک. فاروق اعظم شان والے، عثمان غنی شان والے، اشرے مبشرہ مانا قحط کا تھا. اور پھر حضرت عباس نے میرے آقا سے فرمایا کہ بچے زیادہ ایک بچہ لے لیتے تاکہ ان پر بوجھ ذرا ہلکا ہو، ہم انہیں پالیں گے. اور جب یہ بات آئی تو حضور نے حضرت علی کو لے لیا. سبحان اللہ. حضور نے حضرت علی کو لے لیا. اب علی خواجہ ابو طالب کے گھر نہیں، نبیوں کے نبی کے حضور کی نظر میں اور حضور کے گھر میں تو کیا کچھ اور کتنا کچھ پایا ہوگا. ہے کسی میں ہمت جو بتا سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی جتنی بھی امتیازی شان لحاظ کرتے ہوئے، باقی شانیں تو اتنی ہیں کہ ہماری عمر ہی گزر جائے. ایک بڑی مشہور شان ہے اور وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ میرے آقا کی تربیت اور صحبت کا اثر ہے. استاد، کچھ لوگ کہتے ہیں جبرائیل استاد، نعوذ باللہ، وہ پڑھے لکھے وہ ہیں جاہل، اور جاہل ہی نہیں بلکہ اجل. وہ کہتے ہیں جبرائیل پڑھاتے تھے اور حضور پڑھتے تھے. جب یہ کہتے ہیں تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یاسین، حامی، یہ سب حروف مقطعات ہیں. جبریل امین لاتے تھے، وہی لے کے آنے والے کون؟ جبریل امین. اب تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں کہ جبریل امین قرآن لے آئے اور آ کر کے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہی لایا ہوں، اور یہ ہے الف لام میم. کیونکہ اناد کیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. جبرائیل خود کہیں مجھے کچھ خبر نہیں، اور یہ کہیں جبریل پڑھانے آ. جس کو خبر ہی نہ ہو کیا پڑھائے؟ تو جو چیز محبوب کو معلوم ہے وہ جبریل کو بھی معلوم. اور یہ علم دیا کسے؟ علمک ما لم تکن. دروازے سے اور شہر سے نکلے گی تو یہی تعظیم ہے، ادب ہے. اور اگر کہیں سے پھلانگ کر کے آئے تو پکڑا جائے گا، چور ہے. اور حاصل کرنے کے بجائے یعنی سزا کا مستحق. آنا بھی دروازے سے اور جانا بھی دروازے ہیں. لیکن مولا علی کے پاس کتنا علم ہے کوئی اندازہ کر ہی. ایک حدیث عرض کر دو اس پر، اللہ کرے کہ ہمیں اس پر سوچنے کا موقع ملے.
مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، جی فرمایا اگر میں چاہوں اب ختم ہو جائے گا۔ مولا علی کی جو فاتحہ کی سورت کی تفسیر ہے اس کے اجزاء کی گنتی بھی معلوم نہیں۔ جی جی واہ واہ بہت خوب۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں کہ 70 اونٹوں کا وزن بن جائے، جی یعنی 70 اونٹ اٹھائیں اتنا وزن، اور یہ وزن کوئی سونا چاندی یا کسی پتھر یا کسی مٹی گم جائیں تو میں قرآن میں دیکھ کے تلاش کر لیتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ کائنات کا کوئی علم، کوئی ذرہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ قرآن مجید میں جتنا جو اس کو رب نے سمیٹ کر سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر کے پھر نیچے یعنی اوپر، اور اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں دیر کتنی لگی، میں تو یہی کہوں گا کہ پل بھر، پلک جھپکنے جتنی دیر، اوپر دیکھا، نیچے، پھر آگے، پھر دائیں، پھر بائیں، مڑ کر کے پیچھے۔ اب وقت جتنا بھی لگاؤ، جتنا بھی لگاؤ، یہ سارے جگ کا معائنہ کر کے پھر دیکھا محفل میں۔ اور محفل میں جب دیکھا تو جو اٹھا تھا کہنے لگے تو ہی تو جبرائیل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آیا ہے اس طرح لباس بشریت میں، تو ہی تو جبرائیل ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ تو مولا جواب کیا دیا؟ مولا علی نے کہا میں نے عالم بالا کو دیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اوپر والی دنیا ہے نا، اس کو دیکھا۔ اوپر والی دنیا کیا ایک چھوٹی سی ہے کہ آدمی ایک بار دیکھے اور نظر میں آ جائے؟ یہ ساتوں آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا درجے کا ہو، اور وہ بناوٹی کر کے چاہے جو بنے پھرے، لیکن دیکھے گا تو سطح زمین، اس پر جو بچھا ہے فرش، گھاس، زمین پر جو ہے وہی دیکھے گا۔ لیکن مولا علی نے کہا میں نے زمین میں دیکھا تو ساتوں زمینیں تحت سرا تک پوری زمینوں کو دیکھ لیا، اور تو وہاں نہیں تھا۔ پھر میں نے آگے دیکھا، اب آگے اللہ جل دیکھا۔ اب بتائیے، آپ اندازہ فرمائیں کیا یہ اس آنکھ کا کمال ہے؟ اس آنکھ میں یہ کمال ہے کہ وہ ایک ہی پل میں تھوڑے سے وقت میں اس پوری دنیا کو دیکھ سکے؟ تو مولا علی کی بازار بھی نہیں ہے، ایسے نظر آئے جیسے رائی کا دانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جہاں تک مولا علی کو دیے ایک حصہ سب، یہ حدیث ہے، ہاں ایک حصہ سب کو، 9 حصے اکیلے ابو بکر کو ملے، اور وہاں عشر کا لفظ آیا ہے، اور عشر میں سے اللہ اکبر کون ہے؟ اور اس لیے خود مولا علی فرماتے ہیں جب مولا علی سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو آپ ان کا بھی ماننا یہ تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں، کوئی ایسی مشکل نہیں کہ جس کو مولا علی حل نہ کر سکے۔ اس لیے تو آج تک آپ کا یہ لقب ہے مشکل۔ یہ ہے قرآن سے محبت، حسین بھی قرآن کے ساتھ ہے، یہ جانتے ہیں۔ وہ نبی آئے مولا علی میدان میں، اور پھر آپ 12 سن چکے کہ اس علاقے کا زبردست پہلوان مرحب آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو 500 کا مقابلہ تنہا کر سکتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو مولا علی نے کہا تو چاہے جو ہو، لیکن اس کو آپ نے ڈھال بنایا۔ ہم نے ڈھال کا نام سنا ہے، دیکھی بھی ہوگی کہیں میوزیم میں، وہ ڈھالیں ہوتی تھی، تیر تلوار بھالا جو ہے نا اس کا زخم روکنے کے لیے، اور وہ 1.5 فٹ کی گول ڈھال بنی رہتی تھی، اور وہ بھی آج تو ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ پہلوان تھے جو تلوار بھی چلاتے تھے، ڈھال بھی تھی، اور سر پہ خود بھی رہا ہے۔ تو مجھے تو چاہیے کہ میں شروع ہی سے یہ بند پڑھ کے اور اسی کی تشریح سے شروع کرتا۔ شاہ مردہ، شاہ مردہ، شیر یزدہ،
शाह मर्दां शेर यज़दा, बात इसी पे बस नहीं है, कुव्वते परवरदिगार, कुव्वते परवरदिगार। तो जाएंगे, मुमकिन है कि उसमें कि एक मर्द मिले। ये मर्दों की कमी हुई ना तो हमें ये दिन देखने पड़े, वरना मर्द अगर होते तो मर्द के नाम से दुनिया कांपती। मर्द था मदीने में, वाह 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 मर्द मदीने में था कि जिसके नाम से कैसर भी कांपा, किसरा भी कांपा, मर्द था। मर्द था। और ये मर्द मुस्तफा का दीन बनाता है, ईमान बनाता है, रूह की कुव्वत बनाती है, अमल सालेह बनाता है और यकीन कामिल बनाता है। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। तो शाह मर्दा अली हैं, शेर यज़दा अली हैं और कुव्वत परवरदिगार अली हैं। और फिर फैसला सुने कि अली जैसा कोई जवान नहीं, ये लफ्ज है फता, बता यानी दुनिया में अली जैसा कोई जवान में जवान नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई, तलवार अब तलवार भी लाजवाब और जी जवान भी, लाजवाब बताइए, यानी अली जैसा कोई जवान नहीं। जी। और हम जैसे जो खतीब है ना, वो बड़े डटाई के साथ पढ़ते ला फतह इल्ला अली, ला फतह इल्ला अली, अली के बगैर फतह नहीं, अली के बगैर फतह नहीं। जी अरे भाई अली के बगैर फतह नहीं, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन लफ्ज तो देख, यहाँ लफ्ज क्या है, कहने वाले ने क्या कहा, उसका माना क्या है। अरबी लफ्ज है फतह, कहते हैं चढ़ती हुई जवानी, चढ़ती हुई जवानी, जिसे कहते हैं नौजवान, यानी इंसानों में अली जैसा कोई नौजवान नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। तो जब ये तलवार अली के हाथ में आ जाए तो फिर मुकाबले में आने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जो भी आया वो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।